سلطان الہند عطائے رسول حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدین کو کس قدر محبت فرمایا کرتے تھے اور مریدین کا آپ نے کہاں کہاں خیال نہیں رکھا۔ تو آج کے ویڈیو کے اندر ہم حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدین سے کس قدر محبت فرمایا کرتے تھے اسی کے متعلق فرمائیں گے۔ تو سامعین کرام، اس سے پہلے حضور خواجہ غریب نواز کی کچھ سوانح پر ہم روشنی ڈالتے ہیں، سماعت کریں کہ خواجہ خواجگاں خواجہ اجمیری حضور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنے زندگی کے 77 سال 77 ایئرس اکثر حصہ آپ نے سفر میں گزارا۔ اپنی زندگی کے اکثر و بیشتر لمحات آپ نے سفر میں گزارے، چاہے وہ سمرقند ہو، چاہے وہ ملتان ہو، چاہے وہ لاہور ہو، چاہے وہ حرمین طیبین ہو۔ تو سامعین کرام، حضور خواجہ غریب نواز نے اپنی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ سفر میں گزارا اور اخیر میں بحکم سرور کائنات، بحکم سید الانبیاء، بحکم سید الرسول خاتم النبیین جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرزمین ہندوستان میں تشریف لائے۔ تمام جگہ پہ آپ سفر کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ ہندوستان کی سرزمین میں تشریف لائے، اور اسی سفر کے اندر سفر طے کرتے ہوئے آپ کو اسی سفر میں سید الاولیاء قطب الاقطاب الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اور نہ بس یہ بلکہ حضور خواجہ غریب نواز حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں 2 ماہ تک آپ کی صحبت میں رہے، اور آپ علوم ظاہری اور علوم باطنی سے مالا مال ہو کر آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت کے متعلق سماعت کرے کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری رات عبادت میں مشغول رہتے، ساری رات اپنے رب کے دربار میں حاضر رہتے، اپنی رب کی ربوبیت کے دربار کے اندر آپ عبادت کیا کرتے تھے، اور سامعین کرام ساری راتیں آپ عبادتوں میں گزارا کرتے تھے، اور آپ کو قرآن مجید کی تلاوت سے اس قدر لگاؤ تھا کہ دن میں آپ 2 مرتبہ قرآن ختم فرمایا کرتے تھے، اور عشاء کے وضو سے آپ فجر کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ خواجہ اجمیری عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے، اور ایک دن میں 2 مرتبہ قرآن کو ختم فرمایا کرتے تھے۔ نہ بس یہ بلکہ جب آپ قرآن ختم فرماتے تو غیب سے آواز آتی، اے معین الدین، آپ کا ختم قرآن میں نے قبول کر لیا ہے۔ غیب سے آواز آتی کہ اے معین الدین، تم نے جو قرآن شریف کو ختم کیا، اس ختم قرآن کو میں نے اپنے دربار میں قبول کر لیا ہے کوئی ایسا شخص جو ہم میں سے قرآن پڑھتا ہو، جو ہم میں سے حدیث مبارکہ پڑھتا ہو اور قرآن کی کچھ آیتیں پڑھتا ہو، الغرض یہ کہ چاہے قرآن کے 10 ہی پارے پڑھتا ہو یا پورا قرآن ایک دن میں ختم کرتا ہو، لیکن ہے کوئی شخص ایسا اس کے لیے غیب سے آواز آئے کہ تمہارا قرآن میری دربار میں قبول کر لیا گیا ہے، تمہارا قرآن پڑھنا میرے دربار میں قبول کر لیا گیا ہے؟ یہ کیوں؟ یہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے، بلکہ خواجہ اجمیری کے اندر خلوص تھا، خواجہ اجمیری کے اندر خلوص اور اخلاص کوٹ کے بھرا تھا۔ حضور خواجہ غریب نواز کسی کے دکھاوے کے لیے قرآن کو ختم نہیں فرمایا کرتے تھے، لیکن اپنے ختم قرآن کو رب کے دربار میں پہنچانے کے لیے آپ ختم قرآن فرمایا کرتے تھے۔ میرے قوم کے نوجوانوں، ہمارا دستور یہ ہے کہ ہم قرآن کی ایک سورت پڑھے تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، قرآن کی ایک آیت کو لوگوں کے دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن خواجہ اجمیری دن میں 2 مرتبہ قرآن پڑھتے تھے، اور دونوں مرتبہ رب تعالی غیب سے آواز فرماتا کہ اے معین الدین، تمہارا ختم قرآن بارگاہ الہی میں مقبول ہو گیا ہے۔ سامعین کرام، اب آئے عصر پہ کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو اپنے مریدین سے کس قدر محبت تھی، کس قدر انسیت تھی اور کس قدر الفت تھی۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں کعبۃ اللہ کے سامنے محو عبادت تھے، عبادت میں مشغول تھے، عبادت میں مصروف تھے۔ سرکار غریب نواز عبادت میں مشروف تھے حرم کعبہ کے اندر، تو اچانک سے غیب سے آواز آئی، اے معین الدین، میں تم سے راضی ہوں۔ غیب سے آواز آئی کہ اے معین الدین، میں تم سے راضی ہوں، مانگو جو مانگنا چاہتے ہو، اور جو مانگو گے وہ تمہیں عطا کیا جائے گا۔ تو
قربان جاؤ اس غریب نواز پر، قربان جاؤ اس ہندوستان کے راجہ پر، قربان جاؤ سلطان الہند پر، قربان جاؤ تاج العاشقین پر، قربان جاؤ اس خواجہ اجمیری پر کہ حرم کعبہ کے اندر رہ کر آپ عبادت میں تھے، غیب سے آواز آئی کہ اے معین الدین مانگو جو مانگنا چاہتے ہو، جو مانگو گے وہ عطا کیا جائے گا۔ لیکن معین الدین کا جواب سنو، اگر حضور خواجہ غریب نواز چاہتے تو ساری کائنات کی حکومت مانگ لیتے، اگر حضور خواجہ غریب نواز چاہتے تو جنت کو مانگ لیتے، اگر حضور خواجہ غریب نواز چاہتے تو ساری کائنات کی حکومت کو مانگ لیتے۔ لیکن خواجہ اجمیری نے یہ ہرگز نہ کیا، بلکہ فرماتے ہیں کہ اے رب، بارگاہ الہی میں عریضہ پیش کرتے ہیں کہ اے مولا میرے مریدوں کو بخش دے۔ ایسا پیر تم نے کہیں دیکھا ہے کہ جب غیب سے آواز آئی ہو کہ مانگو جو مانگنا چاہتے ہو، اور پیر نے کہا ہو کہ اے میرے رب، اے الہی میرے مریدوں کو بخش دے، تو یہ کوئی ایسا ویسا پیر نہیں، یہ کوئی ایسا ویسا سلطان نہیں، بلکہ سلطان الہند ہے، عطائے رسول ہے، عطائے رسول فی الہند ہے، ہندوستان کا راجہ ہے۔ خواجہ اجمیری حضور خواجہ معین الدین چشتی کی ذات ہے، جنہوں نے اپنے رب کے دربار میں عریضہ پیش کیا کہ اے میرے رب میرے مریدوں کو بخش دے۔ اور حضور خواجہ غریب نواز اکثر و بیشتر فرمایا کرتے تھے کہ جو بھی میرے مرید ہے اور میرے مریدوں کے مرید ہے، نہ صرف میرے مرید بلکہ جو بھی میرے مرید ہے اور میرے مریدوں کے مرید ہے، جب تک یہ تمام کے تمام جنت میں داخل نہیں ہوگے تب تک میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ سرکار غریب نواز کی عظمت و شان کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے پیر و مرشد حضور خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ معین الدین اللہ کا محبوب بندہ ہے اور مجھے اس کی مریدی پر فخر ہے۔ سامعین کرام، اگر شاگرد اپنے استاد کی تعریف کرے تو کوئی کمال کی بات نہیں، مرید اگر پیر کی تعریف کرے تو کوئی کمال کی بات نہیں۔ کمال تو جب ہے کہ پیر اپنے مرید کی تعریف کرے، کمال تو جب ہے کہ استاد اپنے شاگرد کی تعریف کرے، نہ بس یہ بلکہ استاد اپنے شاگرد کی شاگردیت پر ناز کرے اور پیر اپنے مرید کی مریدیت پر ناز کرے۔ تو سامعین کرام، خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مرید حضور خواجہ غریب نواز کی مریدی پر فخر فرمایا کرتے تھے۔ اس سے آپ ہمارے خواجہ اجمیری کے مقام و مرتبے کا اندازہ لگا سکتے ہو۔ آخر میں یہ سماعت کریں کہ حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں اور خواجہ غریب نواز جب اجمیر میں تشریف لائے تو اس وقت اجمیر ایسا نہ تھا جیسا اب ہے، اجمیر میں ایسا اسلام نہ پھیلا تھا جیسا اب ہے، اور وہاں کی حکومت غیر لوگوں کے ہاتھوں میں تھی، وہاں کی ملکیت غیر لوگوں کے ہاتھوں میں تھی۔ لیکن جیسے ہی خواجہ اجمیر سلطان الہند عطائے رسول فی الہند کے قدم مبارک اجمیر شریف کے زمین نے چومے، تب سے اسلام ایسا پھیلا جس کی کوئی حد نہیں۔